تیمور تو اب کھلم کھلا ہی ڈھٹائی پہ آ گیا ہے اور اپنی محبت یعنی ایمان کے بارے میں سب کو صاف صاف ہی سنا دیتا ہے۔ یہ تو وہ جان ہی گیا ہے کہ ایمان اس سے شادی کرنے والی نہیں اور بلال بھی اس سے شادی کیے بنا اسے چھوڑے گا نہیں۔ تبھی وہ زارا کو صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر تم اپنی شادی مجھ سے برقرار رکھنا چاہتی ہو اور یہ نہیں چاہتی کہ میں یہ رشتہ ختم کر دوں تو بلال سے کہو کہ وہ اپنی بہن کا گھر بسا دیکھنا چاہتا ہے تو ایمان سے شادی کر کے اسے اسی گھر میں لے آئے۔ زارا کے سامنے تو یقیناً وہ کوئی اس کا بہانہ ایسا ہی بنائے گا کہ اسے شیشے میں اتار سکے۔ اسے یہی کہے گا کہ ہمیں زمانے سے تھریٹ نہ ہو اور ہماری فیملی میں اگر اتنے ہونہار لوگ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں اور پھر تمہارا بھائی ہونے کی حیثیت سے اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ تمہاری حفاظت کرتا رہے۔ لیکن تائی اب تیمور کی نیت میں چھپی ہوئی یہ بے ایمانی پہچان چکی ہیں اور وہ بھی اپنے ہسبینڈ کو بتا دیتی ہیں کہ تیمور تو ایمان سے پاگلوں کی طرح پیار کرتا ہے۔ ایمان نے تیمور کے دل پہ گرہ لگا رکھی ہے اور جب انسان عشق میں پاگل ہو جاتا ہے تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ تیمور یقیناً الٹے سیدھے جو کام کر رہا ہے یہ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہا ہے۔ ادھر تیمور ہے جو کہ آہت سے بھی انسیکیور ہے اور وہ تایا ابو کو صاف صاف کہتا ہے کہ آپ آہت کی شادی کو آخر ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آہت ایمان کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر رکھتا ہے۔ بلا وجہ ہی ایمان کو بار بار سامنے دیکھ کے وہ اپنا دل بدل سکتا ہے اور ردا سے شادی کا فیصلہ چینج بھی کر سکتا ہے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ان دونوں کی شادی کروا دی جائے، لیکن تایا ابو بھی اب بضد ہیں کہ آہت کی شادی تو دھوم دھام سے تبھی ہوگی جب وہ پہلے ایمان اور بلال سے ہر چیز کا بدلہ لے سکیں گے۔ تایا ابو کو لگتا ہے کہ شاید ان کی ریسورسز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ بلال کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن بلال بھی بہت چالاکی سے پہلے ہی ان سے اپنی بہت سی جائیداد واپس حاصل کر چکا ہے۔ عہدہ تو اس کے پاس پہلے ہی تھا، اب دولت بھی بے شمار ہو چکی ہے کہ وہ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکتا ہے۔ ادھر آہت کو کچھ اور سمجھ نہیں آتا تو وہ پہنچ جاتا ہے بلال کے آفس میں کہ اسی کو شاید ایمان کے خلاف بھڑکا سکے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ ایمان سے شادی مت کرو، وہ لیلا سے بھی زیادہ برا آپشن ہے، وہ تمہاری زندگی بالکل برباد کر دے گی۔ لیکن بلال آہت کی طرح بیوقوف نہیں کہ تیمور کی باتوں میں جس طرح آہت نے آ کے ایمان کو چھوڑ دیا تھا اس طرح بلال بھی اپنی محبت جانے دے۔ وہ تو آہت کو صاف ہی سنا دیتا ہے کہ تم کتنے احسان فراموش انسان ہو، اس نے کسی زمانے میں تم سے دل سے محبت کی تھی لیکن تم نے اس کا اعتبار کرنے کی بجائے تیمور بھائی کا اعتبار کرنا پسند کیا، حالانکہ تمہیں تو اس کے کریکٹر پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے تھا، تم اسے ہم سب سے زیادہ اچھے سے جانتے تھے۔ اور اسے صاف ہی سنا دیتا ہے کہ تم یہ باتیں ایمان کے خلاف یوں ہی کر رہے ہو کیونکہ تم اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اور پھر آہت کو وہاں سے چلے جانے کے لیے کہہ دیتا ہے۔ لیکن ایمان بھی دروازے کے باہر کھڑی یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں بار بار ان باتوں سے ایسا ہی لگتا ہے جیسے بلال ایمان اور آہت کے دل میں جو ایک دوسرے کے لیے محبت تھی اس کو اجاگر کرنا چاہتا ہے اور ان کو کلیئر کر دینا چاہتا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے خلاف غلط نہیں تھے، بلکہ تم دونوں کے درمیان اگر نفرت پیدا کروائی تو صرف اور صرف تیمور نے۔ ان کی غلط فہمیاں دور کر کے ان دونوں کو آپس میں ملا دینا چاہتا ہے۔ تبھی تو جب لیلا اسے کہتی ہے کہ تمہارا گھر تمہارے نام تایا اور موم نے لگوایا تو اسے صاف ہی بتاتا ہے کہ یہ فیصلہ تایا اور موم کا نہیں بلکہ میرا اپنا ہی تھا، ایون تم سے شادی کرنے کا فیصلہ بھی۔ یعنی شاید لیلا کو کہیں نہ کہیں پسند کرتا تھا کیونکہ اس فیملی میں لیلا ہی وہ لڑکی تھی جو اس کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتی تھی اور اس کو بہادر اور سب سے لڑتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، اسے یوں بزدل اور ہر کسی کے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تب جو کمزور سا بلال تھا اس سے کبھی بھی لیلا کو محبت نہیں ہوئی اور وہ ہمیشہ تیمور کے ہی پیچھے بھاگتی رہی، لیکن اب جب کہ وہ بلال کو اتنا مضبوط اور اتنے اعلیٰ عہدے پہ فائز دیکھ چکی ہے تو وہ خود بھی چھت پہ بیٹھ کے اپنے طلاق کے پیپرز کو دیکھ کے رو رہی ہوتی ہے۔ اسے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسے بھی واقعی ہی بلال سے طلاق لینے پہ افسوس ہو رہا ہے۔ بلال کی ترقی پہ اگر کسی کو سب سے زیادہ خوشی ہے تو وہ اس کی بہن زارا ہے، جسے دوبارہ سے سسرال میں ویسا ہی محسوس ہونے لگا ہے جیسا اس کی جائیداد اس کے پاس ہوتے ہوئے محسوس ہوتا تھا۔ اب وہ اپنی من مرضی سے کچھ بھی کر سکتی ہے، تایا ابو یا تائی اس کے اوپر فضول کا پریشر نہیں ڈالتے، یہاں تک کہ جب تیمور کھلم کھلا اس کے سامنے اپنی نفرت ظاہر کرتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ اب ہم سب لوگ مل کے تو کھانا ڈپٹی کمشنر کی میت کا ہی کھائیں گے،
تب وہ بھی صاف سنا دیتی ہے کہ وہ اس شہر کا بہت ہی مضبوط انسان ہے اور اس سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، آپ لوگ اس کا اب کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زارا ابھی بھی اگر تیمور کے ساتھ ہے تو صرف اور صرف اپنے اس دل کی وجہ سے، ورنہ ایک دفعہ دل سے اتر جائے گا تو یقیناً زارا کو بھی تیمور سے اور تایا تائی سے اتنی نفرت ہو جائے گی کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کے ان سے پورا بدلہ چکا لے گی۔ ادھر احد بھی ردا کے ساتھ ڈیٹ پہ تو جاتا ہے، لیکن اپنے سامنے بلال اور ایمان کو جب دیکھتا ہے تو اس کا دھیان تو سارا کا سارا انہی دونوں پہ رہ جاتا ہے۔ اب تو ردا کو بھی پتا چل گیا ہے کہ احد کا بھی لازمی ایمان میں کچھ نہ کچھ انٹرسٹ تھا، ایون وہ تو ردا کو بالکل اگنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایمان جو کہ رات کو ڈنر کے لیے بہت ہی اچھی سی تیار ہوتی ہے، بال تو اس کے بہت ہی پیارے بنے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک دم سے بال باندھنے کا پلان کر لیتی ہے۔ ویسے تو ایمان بال باندھ کے بھی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کھلے بالوں میں زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ بہرحال جب وہ تیار شیار ہو کے بہت ہی پیارا مرون کلر کا ڈریس پہن کے باہر نکلتی ہے تو بلال بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بلال تو اس کے سامنے اور بھی زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوتا ہے لیدر کی جیکٹ اور بلیک ڈریس میں، اور پھر اس سے بھی زیادہ اچھا اس کا ایٹیٹیوڈ۔ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہونے کے باوجود وہ ایمان کے لیے خود سے دروازہ کھولتا ہے گاڑی کا اور ہاتھ پکڑ کے اسے بٹھاتا ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کے تو لڑکیوں کی یقیناً پسند کے سٹینڈرڈز اور بھی زیادہ بڑھنے والے ہیں، کیونکہ ہر لڑکی کو اب بلال جیسا جینٹل مین ہی چاہیے ہوگا جو کہ ان کے لیے گاڑی کا دروازہ بھی کھولے اور ہاتھ پکڑ کے ان کو گاڑی میں بھی بٹھائے۔ اور پھر جب ڈیٹ کے بعد بلال ایمان کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھڑی پہناتا ہے، احد کی نظریں تو اس پہ ہی ٹکی رہ جاتی ہیں اور احد کے دل میں تو پتہ نہیں کون سی چھریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایمان اسے دیکھ کے تھوڑا رک جاتی ہے تو بلال پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں احد نے کچھ کہا تھا؟ تبھی ایمان بلال سے پوچھتی ہے کہ آخر آپ نے وہ چیک کیوں کیش کروایا؟ احد کو اس کی وجہ سے مجھ پہ شک ہو رہا تھا کہ شاید میں نے کسی لالچ میں وہ پیسے نکلوائے ہیں، تو بلال بتا دیتا ہے کہ وہ پیسے میرے باپ کی ہی پراپرٹی تھی جو میں نے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ واپس لے لیا ہے، اور تم بے فکر رہو کہ تمہارے اوپر اس کا کوئی الزام آنے والا نہیں، کیونکہ وہ چیک کیش ہو کے میرے اکاؤنٹ میں ہی گئی ہے ساری رقم۔ ادھر ایمان کے والدین بھی بہت زیادہ خوش ہیں اسے بلال کے ساتھ دیکھ کے۔ ایمان کے والد کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ اتنا اچھا لڑکا ان کی بیٹی کو مل گیا ہے۔ تبھی وہ ایمان کو بار بار یہی احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بلال بہت ہی اچھا انسان ہے، تمہیں زندگی بھر اس کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اس سے زیادہ اچھا انسان تمہیں زندگی میں بھی نہیں دلوا سکتا تھا۔ دیکھا جائے تو ایمان واقعی ہی لکی ہے۔ دیوانے تو بہت ہو جاتے ہیں لڑکیوں کے، لیکن وہ احد اور تیمور کی طرح کے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، جن کو کسی کی چھوٹی سی بات کی وجہ سے بھی بے اعتباری پڑ جائے یا پھر دل کی بے ایمانی کی وجہ سے یہ جانے بغیر کہ لڑکی ان کے بارے میں کیا فیلنگز رکھتی ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ لیکن بلال جیسا انسان جو کہ پہلے ہی ایمان کے دل میں اپنے لیے اچھی خاصی جگہ بنا چکا تھا، ویسا محبت کرنے والا انسان اگر زندگی میں آ جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا۔ پر ایمان نے بھی کم کوششیں نہیں کی، اپنے کریکٹر کے اوپر لگے داغ کو مٹانے کے لیے اس نے پوری توجہ سے اپنی پڑھائی مکمل کی اور CSS کا ایگزام کلیئر کیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، یہاں تک کہ تیمور کی بری نظروں اور برے ارادوں سے بچتے بچاتے اس نے اتنے سال گزار دیے۔ اتنے امتحانوں کا یہ پھل تو بنتا ہی تھا کہ اسے بلال جیسا ہسبینڈ مل جائے، لیکن کیا ان کی شادی آرام سے ہو بھی پائے گی، یا پھر تیمور کوئی نہ کوئی مسئلہ بلال اور ایمان کی شادی میں کریٹ کر کے ہی رہے گا؟ یہ سب تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتا چلے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔